اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ اس سے زیادہ ہے. ہمیں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے. تو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ہدایات نازل کی ہیں اور یہ فرمایا ہے فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. جو میری ان ہدایات کے پیچھے چلے گا نہ وہ دنیا میں بھٹکے گا اور نہ آخرت میں اس کو نحوست ملے گی. وہ آخرت میں بھی خوشحال، دنیا میں بھی خوشحال. فلا یضل ولا یشقی. اور اگر کسی نے دیدہ دانستہ طور پر اس اللہ کی ہدایات سے آنکھوں کو بند کر لیا، فمن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو انسان یہ دنیا میں اندھا بن کے زندگی گزارتا رہا، اللہ قیامت کے دن بھی اس کو نبی نہ اٹھائیں گے. اور یہ انسان کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے نبی نہ کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں روشن تھیں، مجھے ہر چیز نظر آتی تھی. آج ہر سو اندھیرا ہے. لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اللہ فرمائے گا کذالک قد اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. تیرے پاس میری ہدایات آئیں، تیرے پاس میری تعلیمات آئیں، تو نے ان کو نظر انداز کر دیا. آج ہم تجھے نظر انداز کر رہے ہیں. تجھے جو نابینا اٹھایا گیا ہے یہ تیرے اعمال بد کا نتیجہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا ہے اور قرآن پر عمل کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ نبی کریم کی سیرت میں عطا فرمایا ہے. ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم مضبوطی سے دونوں کو تھامے رکھو گے نا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت. انسان کتاب اللہ پر عمل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ سنت کو نہیں تھامے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے. نہیں میرے بھائی، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے. قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے حج کرنا ہے. وہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کسے دینی ہے، یہ سارے کے سارے طریقے آپ کو سنت نے بتلا دے. اگر ہم سنت کو ایک طرف چھوڑ دیں، صرف قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے، اللہ کی قسم ہم دنیا کے پرلے درجے کے گمراہ ہوں گے. اگر یہی بات ہوتی تو اللہ اس کتاب کو اتار دیتا اور رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ بتلائے کہ تم نے اس کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا. کتاب اللہ پر عمل کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. قرآن نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ حج کرو من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کے لیے ہمت رکھتا ہے نا اس کے پر حج فرض ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ حج کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس مہینے میں کرنا ہے، کن دنوں میں کرنا ہے، قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ دین اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کا تعلق نماز سے ہو، روزے سے ہو، حج سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، یہ ساری کی ساری تفصیل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گی۔ اور اسی لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے پیغمبر کی سیرت میں بہترین نمونہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو نظر انداز کر کے اگر کوئی انسان اس اکیلے قرآن سے ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے تو سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ ہمیں اس کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ سے تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن آپ کی معیت میں ہم اللہ کی جنت میں جائیں، اور یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کا نبی ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم آپ کے ہدایات کو مضبوطی سے تھام لیں اور جس سے آپ نے زندگی گزاری ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔